بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 16۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، اطراف تشبیہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی تقسیم بندی تھی اس بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وجہ الشبہ یا ادوات التشبیہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی تقسیم بندی تھی اس بارے میں بھی گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ آج جو تقسیم بندی ہے وہ ادوات التشبیہ اور وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو دو تقسیم بندیاں تھیں، وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی اور ادوات و تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وجہ الشبہ کے اعتبار سے مثلا جو تشبیہ کی تقسیم بندی تھی اس میں ہم تشبیہ کو فقط وجہ الشبہ کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے کہ فقط اگر ہم وجہ الشبہ کو دیکھیں تو تشبیہ کی کتنی قسمیں بن جاتی ہے، یا مثلا فقط ہم ادوات و تشبیہ کو دیکھیں کہ مثلا کلام میں ادوات و تشبیہ میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہے، فقط اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو تشبیہ کی کتنی قسمیں بن جاتی ہیں۔ آج جو بحث ہے یہ اس بارے میں ہے کہ جب ہم ان دونوں کی طرف نظر کریں، ادوات و تشبیہ کو بھی ہم ہمارا ملحوظ نظر ہو اور ساتھ یہ کہ ہم وجہ الشبہ کی طرف بھی متوجہ ہوں، ان دونوں کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی تشبیہ کی ایک تقسیم بندی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جو پہلی تین تقسیم بندیاں تھیں وہ الگ الگ تھیں، فقط اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تقسیم بندی تھی پہلی، دوسری فقط وجہ الشبہ کے اعتبار سے تھی، تیسری فقط ادوات و تشبیہ کے اعتبار سے تھی۔ اب یہ جو چوتھی تقسیم بندی ہے یہ اس طرح ہے کہ اس میں ہم نے ادوات و تشبیہ کو بھی سامنے رکھنا ہے، وجہ الشبہ کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور پھر ہم نے تشبیہ کو تقسیم کرنا ہے۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم۔ ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ جب ہم ان دونوں کی طرف دیکھیں گے کلام میں تو ہمارے سامنے دو قسمیں بن جاتی ہے تشبیہ کی۔ ایک ان میں سے ہے تشبیہ بلیغ اور دوسرا ان میں سے ہے تشبیہ غیر بلیغ۔ جب ہم مثلا اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی کرتے تھے تو وہاں پر فقط ہم یہی تطبیق کرتے تھے نا کہ مثلا یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بہ ہے، صحیح ہے، مثلا یہ حسی ہے، یہ عقلی ہے، یہ مفرد ہے، یہ مرکب ہے، یا مثلا اس کلام میں ایک مشبہ ہے یا کئی مشبہ ہے، ایک مشبہ بہ ہے یا کئی مشبہ بہ ہے، ساتھ آئے ہوئے ہیں یا الگ الگ آئے ہوئے ہیں۔ جب ہم وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی کر رہے تھے تو اس میں ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ مثلا وجہ الشبہ ہے کیا، ایک ہی حالت یعنی ایک ہی چیز ہے یا نہیں بلکہ کئی امور سے ملا کر ایک ہیئت ہے۔ اسی طرح مثلا وجہ الشبہ ذکر ہے کلام میں، الفاظ یعنی لفظاً یا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم ادوات و تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی کرتے تھے تو اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ادوات و تشبیہ کلام میں ذکر ہیں کہ نہیں، لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم دونوں کو دیکھیں گے، ادوات و تشبیہ کو بھی دیکھیں گے، ساتھ وجہ الشبہ کو بھی دیکھیں گے کہ دونوں ذکر ہیں یا دونوں ذکر نہیں ہیں، تو بات آسان ہے۔ جب ہم نے الگ الگ تقسیم بندیاں کی ہیں تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں تقسیم بندی کرتے ہیں؟ ہاں، ان دونوں کو ملا کر جو تقسیم بندی ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں نا تو اس حوالے سے یہ تقسیم بندی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ یہ اگر دونوں ساتھ ذکر ہو یا مثلا دونوں حذف ہو یا ان میں سے ایک ذکر ہو تو اس کا ایک الگ طور پر تشبیہ پر اثر پڑتا ہے۔ ایک چیز کی جب ہم دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ دونوں ذکر کرتے ہیں یا دونوں حذف کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے جو پہلے کی تقسیم بندیوں کے
پہلی کی تقسیم بندیوں سے الگ ہے، لہٰذا اس لیے ہم ان دونوں کو ملا کر بھی تشبیہ کی ایک تقسیم بندی کرتے ہیں۔ ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی تقسیم بندی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک ان میں سے ہے تشبیہ بلیغ، یعنی دو قسمیں بن جاتی ہیں، اور ایک ہیں تشبیہ غیر بلیغ۔ تشبیہ بلیغ یعنی جس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کے ساتھ نہ ادوات تشبیہ کو ذکر کیا گیا ہو اور نہ وجہ شبہ کو بیان کیا گیا ہو۔ تشبیہ بلیغ میں نہ تو ادوات تشبیہ ہوتے ہیں اور نہ وجہ شبہ ہوتا ہے۔ اب جب نہ ادوات تشبیہ ہو اور نہ وجہ شبہ ہو تو یہ پھر انتہا درجے کا مبالغہ ہے، یعنی جتنا مبالغہ تشبیہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے متعلق، بس وہ تشبیہ بلیغ میں ہی ممکن ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات تھی یہ پہلے کے درسوں میں ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ پہلے کے درسوں میں ہم مبالغے کی تو بات کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تشبیہ بلیغ کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ یہ ہے کہ جس میں نہ تو وجہ شبہ ذکر ہے اور نہ جو ادوات و تشبیہ ہے ان میں سے کوئی چیز ذکر ہے، یعنی تشبیہ میں جتنا مبالغہ تشبیہ کے ذریعے سے جتنا مبالغہ کیا جا سکتا ہے وہ تشبیہ بلیغ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ زید اسد، زید شیر ہے۔ اب دیکھیں اس مثال میں نہ تو ادوات تشبیہ ہے اور نہ وجہ شبہ ہے۔ اب اگر ہم ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں کو ذکر کریں گے، زید کالاسد فی شجاع، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں مبالغہ تو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم زید کالاسد کہیں گے پھر مبالغہ اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے زید اسد تو یہ انتہا درجے کا مبالغہ ہے، یہ اتنا مبالغہ ہے کہ جتنا مبالغہ ایک تشبیہ کے ذریعے سے، یعنی ایک تشبیہ کے ذریعے سے ایک چیز میں جتنا مبالغہ ممکن ہے بس یہ انتہا ہے، اس سے زیادہ پھر مبالغہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا تشبیہ بلیغ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے۔ اب اگر ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ میں سے اگر کوئی ذکر ہو کوئی ایک تو وہ پھر اس درجے کا مبالغہ نہیں کہلاتا۔ تشبیہ غیر بلیغ، تشبیہ غیر بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تشبیہ کہ جس میں ادوات تشبیہ یا وجہ شبہ یا دونوں کا ذکر ہو، یعنی ادوات تشبیہ وجہ شبہ یا تو دونوں ذکر ہوتے ہیں تشبیہ غیر بلیغ میں، یا ان میں سے ایک ذکر ہوتا ہے، یا مثلا ادوات تشبیہ ذکر ہوتے ہیں یا وجہ شبہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہ ہے تشبیہ غیر بلیغ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں مبالغہ تو ہے لیکن اس انداز میں اس حد تک مبالغہ نہیں ہے جتنا تشبیہ بلیغ میں ہوتا ہے۔ ساتھ یہ کہ تشبیہ بلیغ زیادہ فصیح و بلیغ ہے بنسبت تشبیہ غیر بلیغ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشبیہ غیر بلیغ فصیح و بلیغ ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تشبیہ بلیغ غیر بلیغ کے ذریعے سے بھی کلام فصیح و بلیغ ہی ہوتی ہے، قرآن مجید میں کئی سارے جگہوں پر ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا نہیں ہوتا، یعنی بلاغت اتنی نہیں ہے اس کی جتنی کہ مثلا تشبیہ بلیغ کی ہے۔ تشبیہ بلیغ کی بلاغت انتہا درجے کی بلاغت ہے، پھر تشبیہ غیر بلیغ کی جو بلاغت ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشبیہ غیر بلیغ کو ہم استعمال ہی نہ کریں، نہیں، اگر آپ نے یعنی جو مبالغہ ہے وہ انتہا درجے کا نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے بہترین جو آپشن ہے وہ تشبیہ غیر بلیغ ہی ہے، اس لیے ہی تو تشبیہ غیر بلیغ کو بنایا گیا ہے۔ پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ تشبیہ بلیغ ہی کرتے رہیں، نہیں، فصیح و بلیغ تو تشبیہ غیر بلیغ بھی ہے اور تشبیہ بلیغ بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تشبیہ غیر بلیغ کے ذریعے سے آپ انتہا درجے والا جو مبالغہ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ المبحث الرابع فی تقسیم تشبیہ باعتبار عاداتہ و وجہہ، فرماتے ہیں کہ چوتھا جو بحث ہے وہ اس بارے میں ہے، یعنی اس میں جو تقسیم بندی ہے وہ ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ ان دونوں کے اعتبار سے جب ہم تشبیہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی تقسیم بندی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آ جاتے ہیں۔ ينقسم التشبیہ باعتبار وجہہ و عاداتہ الی تشبیہ البلیغ و الی تشبیہ غیر البلیغ۔ وجہ شبہ اور عادات تشبیہ کے اعتبار سے، یعنی جب ہم ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو تشبیہ کی دو قسمیں بن جاتی ہے، تشبیہ بلیغ اور تشبیہ غیر بلیغ۔ تشبیہ بلیغ کیا ہے؟ وہو ما حذفت فیہ ادوات التشبیہ و وجہ شبہ۔ تشبیہ بلیغ یہ ہے کہ جس میں ادوات التشبیہ اور وجہ شبہ دونوں کو حذف کیا جاتا ہے، مثلا زید اسد کی جو ہم نے مثال دی، نحو
فَقْضُوا مَا رِبَكُمْ عَاجِلًا إِنَّمَا أَعْمَارُكُمْ سَفَرٌ مِنَ الْأَسْفَارِ. اپنی خواہشات کو جلد از جلد پوری کر لو کیونکہ تمہاری عمر اسفار میں سے ایک سفر کی طرح ہے. اب اس میں آپ دیکھیں انما اعمارکم، بے شک کہ تمہاری عمریں، تمہاری عمر کیا ہے؟ سفر من الاسفار، اسفار میں سے ایک سفر ہے، یعنی عمرکم کا سفر ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وجہ و شبہ بھی ذکر نہیں ہے اور ساتھ یہ کہ ادوات و تشبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے. کس حوالے سے عمر کی جو شباہت ہے وہ سفر سے دی ہے؟ اس حوالے سے کہ سفر بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے. باقی زندگی تو ہماری زیادہ ہوتی ہے لیکن سفر کم ہوتا ہے. مثلا ہم رہتے تو زیادہ ہیں لیکن سفر ہم بہت کم کرتے ہیں. مثلا ہفتے میں ایک سفر ہوتا ہے، مہینے میں ایک سفر ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا کتنا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 دن. لیکن باقی زندگی کی نسبت سفر کیا ہے؟ باقی زندگی کی نسبت سفر بہت کم ہے. اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو اس کا سفر کتنا ہے؟ اس کا سفر شاید پوری زندگی کا اسفار ملا کر شاید سال بھی نہ بنے، 2 سال بھی نہ بنے. تو لہٰذا اس حوالے سے کہ سفر بھی کم وقت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا عمر بھی ایک کم وقت والی چیز ہے. اب وجہ شبہ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ تو آتا ہے لیکن یہاں پر لفظاً ذکر نہیں ہے. ساتھ یہ کہ ادوات تشبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے. انما اعمارکم سفر من الاسفار. اب انما اعمارکم کا سفر نہیں کہا گیا. ونحو، ایک اور شعر ہے، عظماتہم قضب وفیض اکفہم سحب وبیض وجوہہم اقمار. ان کے ارادے کاٹنے والی تلواروں کے ہیں کی طرح ہیں، ان کی سخاوت مثل برسنے والے بادلوں کے ہیں، اور ان کے چہرے کی سفیدی مثل چاند کی ہے. اب یہاں پر 3 تشبیہات ہیں. عظماتہم قضب، فیضہم یا فیض اکفہم سحب، یعنی فیض اکفہم سحب دوسری تشبیہ، اور بیض وجوہہم اقمار. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں تشبیہات کے ساتھ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ادوات تشبیہ میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوا، اور ساتھ ہی کہ وجہ شبہ بھی یہاں پر نہیں ہے. ان کے ارادے کاٹنے والی تلواروں کے ہیں، یعنی ان کے ارادے بھی اسی طرح ہی سخت ہے جس طرح کہ تلوار سخت ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. ان کی سخاوت مثل برسنے والے بادلوں کے ہیں، جس طرح کہ بادل مثلا برستے ہیں تو اسی طرح ان کی سخاوت بھی جو ہے مثلا جاری ہے، لیکن وجہ شبہ اوپر بیان نہیں کی گئی. اور اس طرح ان کے چہرے کی سفیدی جو ہے مثل چاند کی ہے. ان کے چہرے کی جو سفیدی ہے وہ مثل چاند کی ہے. وجہ شبہ کیا ہے وہ بھی بیان نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ ادوات و تشبیہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ یعنی بیض وجوہہم، چہرے کی سفیدی. اب یہ جو بیض کا لفظ ہے یہ وجہ شبہ کی طرف اشارہ تو کر رہا ہے، ہمیں متوجہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ خود وجہ شبہ نہیں ہے بلکہ وجوہہم، بیض وجوہہم ملا کر یہ مشبہ ہے. وسبب هذه تسمیہ، اب اس تشبیہ کو بلیغ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تشبیہ بلیغ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے ان ذکر طرفین فقط، کیونکہ فقط مشبہ اور مشبہ بہ کو ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی اور کو ذکر نہیں کیا جاتا. یوہم اتحادہما، اب اس سے توہم ہوتا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. بھائی جب ایک جیسے ہیں تو پھر تشبیہ کیوں دی ہے؟ ہاں تشبیہ اس لیے دی ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک جیسے نہیں ہے لیکن مبالغتاً ان کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے. وعدم تفاضلہما، یعنی اس انداز سے فرض کیا گیا ہے کہ بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی تفاضل نہیں ہے، ان میں سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ ایک زیادہ ہے ایک کم ہے، نہیں، دونوں میں وصف بالکل برابر ہے نہیں، لیکن فرض کیا گیا ہے، مبالغہ کیا گیا ہے. فیعلو المشبہ الی مستوی المشبہ بہ، یعنی مشبہ کو بلند کیا جاتا ہے مشبہ بہ تک، یعنی مشبہ کو مشبہ بہ کے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، مشبہ کو مشبہ بہ جیسا ہی بالکل قرار دیا جاتا ہے. وہذہ ہی المبالغۃ فی قوت تشبیہ، اور یہ تشبیہ میں یعنی جتنا مبالغہ ہو سکتا ہے نا بس وہ یہی ہے.
اس سے زیادہ پھر تشبیہ میں مبالغہ نہیں ہو سکتا. تشبیہ میں جتنے مبالغے کی قوت ہے بس وہ یہی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے تشبیہ بلیغ کہا ہے بس یہ تو تشبیہ فصیح، یہ تو تشبیہ فصیح و بلیغ ہے، لیکن جہاں پر وجہ و شبہ یا ادوات و شبہ میں سے کوئی آئے وہ تشبیہ غیر فصیح ہوگا. نہیں، وہ تشبیہ بھی اپنی جگہ پر فصیح و بلیغ ہے، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہے جتنا اس میں ہے. جب اس کا مقام ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، اور جب اس کا مقام ہو تو پھر اسے استعمال کیا جائے. التشبیہ غیر البلیغ وہو ما ذکر فیہ ادوات التشبیہ او وجہ شبہ او کلاہما. تشبیہ غیر بلیغ کیا ہے؟ تشبیہ غیر بلیغ یہ ہے کہ جس میں ادوات التشبیہ یا مثلا وجہ شبہ دونوں ذکر ہو یا ان میں سے ایک ذکر ہو. نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ بھی ذکر ہے، حرف تشبیہ بھی ذکر ہے، اور ساتھ یہ کہ وجہ شبہ بھی ذکر ہے. مثل الذین، ان کی مثال، یعنی حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا بوجھ دیا گیا تھا، جن کو تورات دی گئی تھی، اور ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے وہ بوجھ، وہ بار اٹھایا نہیں. ان کی مثال کمثل الحمار، ان کی مثال گدی کی سی ہے. اب کس حوالے سے گدی کی سی ہے؟ یحمل اسفارا، کہ گدھا فقط مثلا کتابیں اٹھائیں اور بس وہ سمجھے نہیں، وہ جو اصل ذمہ داری ہے وہ پوری نہ کرے. یعنی یہ جو علماء یہود ہیں مثلا، انہوں نے فقط کتابیں تو اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن ان کتابوں کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہے. تو ایسا ہے جس طرح کہ کسی گدی کے اوپر کتابیں لا دی جائیں. تو اس حوالے سے کہ انہوں نے بھی کتابیں اٹھائی ہیں، عمل نہیں کر رہے، گدی کے اوپر بھی کتابیں رکھو اور اصل مقصد سے بے خبر ہیں، لہٰذا ایک جیسے ہیں. اس حوالے سے تو وجہ شبہ بھی ذکر ہے اور حرف تشبیہ بھی ذکر ہے. اس طرح ونحو کلامہ کالدر حسنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کلامہ کالدر، یعنی اس کا جو کلام ہے وہ موتی کی طرح ہے خوبصورتی میں. تو حسنا وجہ شبہ بھی ذکر ہے اور ساتھ یہ کہ کافی تشبیہ بھی ذکر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.